کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امرناتھ جی یاترا 2020 کے حوالے سے مہنت دیپیندر گری کی سربراہی میں چھڑی مبارک کو سری نگر کے ہری پروت پر واقع شرکا بھوانی مندر لے جایا گیا۔ شراون شکلا پرکشا پرتیپدا کے موقع پر بھگوان کو شردھا پیش کرنے کے قدیم رواج کے تحت یہ کیا گیا۔ اس موقع پر 1 گھنٹے تک چلی پوجا میں چنندہ سادھوؤں نے حصہ لیا۔ واضح ہے کہ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا نہیں ہوگی۔ یاترا کو کورونا وبا کی وجہ سے منسوخ کیا گیا ہے۔ شری امرناتھ شرائن بورڈ کے ساتھ لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ بورڈ کی 39ویں میٹنگ تھی۔ میٹنگ میں کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلاؤ اور اس کے خلاف مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین اور افسران کے متاثر ہونے پر بھی بات ہوئی۔ مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کے وسیع تر مفاد کے لیے اس سال یاترا کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔ بورڈ کی جانب سے صبح اور شام کے وقت آرتی کا براہ راست ٹیلی کاسٹ جاری رکھا جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے نوجوان نسل کافی تناؤ کا شکار ہو گئی ہے، تاہم ان ایام میں بھی ضلع پلوامہ کے پسماندہ اور دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے آل انڈیا لیول پر منعقدہ ایروناٹکس انجینئر کے انٹرنس ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سیمینات علاقے سے تعلق رکھنے والے اویس نذیر ڈار نے مارچ میں فارم داخل کیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے سبب امتحان آن لائن منعقد ہوا۔ اویس نے 28ویں رینک حاصل کی ہے۔ اویس نے اپنی کارکردگی سے 25% اسکالرشپ بھی حاصل کر چکا ہے۔ اویس کی اس کامیابی سے اہل خانہ میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ اس پسماندہ گاؤں کے نوجوانوں کا بھی کہنا ہے کہ اویس ان کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔ اس علاقے میں حال ہی میں ایک 6ٹھی جماعت کے لڑکے نے خودکشی کی تھی، جس کے بعد علاقے میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اویس کی کامیابی سے تاہم اب علاقے میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ اویس کا کہنا ہے کہ وہ کلپنا چاولہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ 88 تھی جو ایکسپیکٹ میں اس سے زیادہ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت ہی اچھی ہے۔ 88 اچھا نمبر ہوتا ہے آل انڈیا۔ اور جو اس میں میرا بچپن سے ہی چاہتی کہ میں بی ٹیک ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لوں یا بی ٹیک ایروسپیس انجینئرنگ میں۔ جب میرا یہ رزلٹ آیا میں بہت ہی خوش ہوا، میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے۔ سٹھا خوش کیونکہ ام کر یتھ مز لاک ڈاؤن کر محنت تو مگر غریبی وریبی تو مان ام کر محنت، مگر امس لاکھ لاکھ شکر تھوان کہ ام کر سون عزت برقرار۔ باقی پیرنٹن تہ گزارش کران تہذ شر تہ امے حساب محنت کریں تو یم سن سون ناؤ تہ گژھِ روشن، ہندوستان ناؤ تہ گژھِ روشن۔ کہ جو ہم لڑکے ہیں ہم بھی اس سے سیکھے کہ ویاس میں جو آج کارکردگی کی ہم بھی آگے محنت کریں گے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ ہمارا گاؤں پسماندہ ہے کہ ہم بھی آج ایسے سیکھیں گے، ویاس نے ہم کو بہت کچھ سکھایا۔ سری نگر میں KCC میلہ جو کہ ایک بیداری کیمپ بھی تھا کہ اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ میلے کو فلاحی اسکیم کسان پکھواڑے کے تحت محکمہ باغبانی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا کہ محکمہ کسان پکھواڑا جیسے پروگرام کے تحت کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے پابند عہد ہے۔ KVIB کی نائب چیئرپرسن ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا کہ KVIB نے مقامی سطح پر سلوائے گئے 13 لاکھ ماسک فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے بعد باغبانی جموں کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ CC جو کارڈ ہیں اس میں 100% جو گروورس ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور جو ہماری دوسری سکیمز ہیں ڈپارٹمنٹس کی، چاہے اس میں ہمارا ہارٹیکلچر ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، چاہے فشریز ہے، چاہے اینیمل ہسبینڈری ہے، تو ان شیپ ہسبینڈری ہے، ان سب کی سکیمز اور ان سب کو KCC کارڈ دیا جائے جو اس سے وابستہ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے کافی سکسیزفل رہا یہ پروگرام۔ آج کنکلوڈنگ ڈے ہے یہاں لال منڈی میں، تو اس میں پارٹیسپیشن بھی ایز پر کووڈ پروٹوکال ہی کی۔ اس میں ہم نے کوشش کی کہ فیزڈ مینر میں چھوٹے چھوٹے گروپ کی صورت میں ہی ہم کریں، اس میں بینکس کا بھی بڑا رول ہے۔ بیکاز ہمارے یہاں پہ جتنا بھی رورل ایریا ہے سب ابھی فارمنگ کر رہے ہیں، اینڈ بہت بہترین طریقے سے جو ہائی ڈینسٹی کی پلانٹیشن ہو رہی ہے، گروورس میں اویئرنیس کا یہ پگواڑا ہے۔ اسکیمز ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، کچھ سبسڈیز ہیں، ان کا یہ اویئرنیس ہے۔ یہ ٹوٹل انٹریکشن آف ڈپارٹمنٹس ہے فارمرس اور گروورس کے لیے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کپواڑہ میں کسان پکھواڑے کے تحت ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس کا افتتاح جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے ہمراہ کیا ہے۔
जिसमें महकमे ज़राअत के अफसरान, ज़रई यूनिवर्सिटी के माहिरीन के अलावा किसानों ने शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल कायम किए गए थे। से जितनी ज़मीन उसके पास है, चाहे बाग की है, चाहे खुशक है, चाहे नेज़ में है, चाहे पैडी में, तो इन सारे फसलों के अलग अलग शरह हैं। जैसे जो हमारी कमियां हैं ज़री शोबे में, वो कमा पूरी हो जाए, यही ज़राअत का पैगाम भी है और इंशाल्लाह इसी पर हम काम आगे भी रहे। पुंछ के पहाड़ी इलाके घमसार धोक इलाके में रात 11:30 बजे तेज बारिश के चलते बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को सुरनकोट के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महलूकिन का पोस्टमार्टम करने के बाद आखिरी रस्मात अदा किए जा चुके हैं। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला आज सुबह मिली, जिसके बाद सुरनकोट SHO ने पुलिस एहलकारों को जाए वाक़या पर रवाना किया और मकामी अफराद की मदद से लाशों को निकाला। मकामी अफराद महलूकिन के वर्सा को मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। बारिश जो थी उस यालाबारी और बारिश में आसमानी बिजली की जो कुछ बच्चे जो हैं 2 थोड़े जख्मी हैं, 1 बच्चा ज़्यादा जख्मी है। 3 कैजुअल्टियाँ जो है हो चुकी हैं। वो आज रात तो सुबह हम लोग जो इनके लवाकीन हैं वो भी गए और बहरमकला के इलाके के इर्द गिर्द माँ के लोग भी और बहरमकला चौकी की पुलिस जो है वो हमारे से हमरा वहाँ जगह पे गई और इनको उठाया। गुजारिश है इंतजामिया DC पुंछ साहब से भी और UT सरकार से, JNK से भी। उसके बाद मेरी गुजारिश है अमित शाह साहब से भी, सेंटर की सरकार से, इनको जल्द अज जल्द जो है ये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनको मुआवजा मिल जाए और जख्मी भी जो है वो उनकी देखभाल यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में की। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में आज सुबह बारूदी सुरंग के एक धमाके में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। ये जवान नौशहरा सेक्टर के कलाल में अगले इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे। जख्मी एहलकारों में इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सिपाही SK मुनीजुर रहमान और 24 MLI के सिपाही उदय प्रसाद शामिल हैं। रहमान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में बाद में एयरलिफ्ट करके उधमपुर आर्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता 2 साल से मुशाहरा अदा नहीं किए जाने से डोडा के भेलसा में VDC यानी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान नाराज हैं। उनका इल्ज़ाम है कि स्पेशल पुलिस अफसरान उन्हें धोखा दे रहे हैं। VDC मेंबरान ने बकाया अदा नहीं किए जाने पर अपने हथियार छोड़ने की धमकी दी है। उनके मुताबिक 2016 तक उजरत से मुताल्लिक कार्रवाइयाँ सही अंजाम पा रही थी, लेकिन उजरत जब 18,000 की गई और वो नकदी के बजाय SPOs के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया, तब से SPOs ने रकम VDC के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। वज़र के 1990 में किश्तवाड़ डोडा के पहाड़ी और देही इलाकों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए VDC तश्कील दिए गए थे। 1.5 साल से जो पे बढ़ी हुई है अभी तक 12 और 18,000 के बीच में, और हमें वो इनकार करें SPO। 6,000 रुपए इनको आने लगी तो गड़बड़ी बढ़ गया। जब 12,000 हो गई तो ज्यादा आगे निकलने रही इनकी। अब 18,000 हो गई तो ब्रेक बंद कर दी। 1990 में जब हमें बंदूकें दी गई तो तब हमने मिलिटेंसी से लड़ा। 24 घंटे हमने ड्यूटी की। कई इनकाउंटरों में हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहे। हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। 24 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे सारे मेंबर RR के कर्नल ललित राय के साथ मैंने खुद 7 दिन का ऑपरेशन किया। वो काफी मेहनत की। हम छोटे छोटे बच्चे थे उस दिन। आज जो है 2020 चल रहा है, लेकिन हमें जो है सैलरी से महरूम रखा जा रहा है। ये मैटर जो है कोर्ट में सब जुडिस है और जब तक इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है मैं इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ इस पर कमेंट करने के लिए। हम लोगों को वेट करना चाहिए और डिपार्टमेंट जो है इन सब प्रॉब्लम से वाकिफ़ है और जब ज़रूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट के हाथ में जब होगा वो एक मुनासिब फैसला करेगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस शोपियां के रूबरू किसाक सुवाज मोहल्ला पंजोरा और उसके आसपास के इलाकों के लोगों ने एहतजाज किया। अपने हाथों में खाली पानी के बर्तन लिए कसीर तादाद में खवातीन ने साफ पीने के पानी की फराहमी का मुतालबा किया। इन खवातीन के गुज़श्ता कई महीनों ने गंदे पानी की सप्लाई का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्हें नाले का कीचड़ भरा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका महकमे को पीने के साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मगर यम DC साहब बदले
تمو کر اسی وعدہ تم درا خالی اس وہ لاک ڈاؤن پہ مارچ پہ ووت لگاتار یور مگر ٹیسٹ کر کے ہنے وے نقوڑ تس مگر کوئی مطالبہ سون مان نہ پذیرائی کر ہمارا مین موٹو ہے کہ ہماری جو واٹر سپلائی کی یہ پرابلم ہے نا پچھلے 30 ایئر سے اس کو ختم کیا جائے. اس دن آپ کب تک ہم ایسے رہیں گے؟ چل گیا رہا ہے یہاں پہ. کہاں ہے گورنمنٹ وائرس ڈی سی؟ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہاں ہے ایڈمنسٹریشن. چوال اور ترال میں پانی کی قلت سے لوگ کافی پریشان ہیں. 8 سال قبل محکمہ پی ایچ ای نے علاقے میں ایک واٹر سپلائی اسکیم پر کام شروع کیا تھا، تاہم ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا گیا ہے. اس پر علاقے کی آبادی نے محکمے کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کئی بار متعلقہ محکمے کو اس حوالے سے آگاہ کرنے کے بعد بھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے. انہوں نے اپیل کی ہے کہ جلد اس اسکیم کو مکمل کیا جائے. قسمتی یہ کہ محکم یہ ٹیک اوور کران کی تاکہ ٹیک اوور کر ترائن آب تم ریزرویرس مز تو آب گھا سپلائی. یہ تھی مسئلہ ونکس ٹیک اوور کرنس تو سپلائی کرنس مز لگہ بڑ کھت بون اخ ہفتہ لگہ یل زن 10 ؤریو پہ پینڈنگ تو کروڑ بدس روپیے پائپہ بچھائت. وہی محکمہ معدبان گزارش کران تہند وسادت کرتو اس یت مز ہیلپ مسئلہ کرتو اس حل تکیاز سون پہنچ گھا بیس سانہ تھرو میڈیا تھرو کران گزارش بی خاص کر ڈی سی پلوامس گزارش کران یہ مسئلہ کرتو اس حل. کورونا وبا کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں. ادھر سری نگر سے شائع ہونے والے روزنامہ روشنی کی جانب سے ایک قابل ستائش پہل کی گئی ہے. اخبار کے پہلے صفحے پر ماسک کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے. اس صفحے پر کورونا کے بارے میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہر اخبار کے ساتھ ایک ماسک فراہم کیا گیا ہے. لوگوں نے روزنامہ روشنی کے اس اقدام کی کافی ستائش کی. مشکل کام تھا کیونکہ اخبارات کتنے چھپتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ایک ماسک چپکانا وہاں پہ اس پہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ ایک ہمارے سماج کے لیے ایک بالکل ایک مثال قائم کر دی انہوں نے کہ یہاں پہ اس ماسک کی کتنی اہمیت ہے، تو کتنی ہمیں کتنا فالو کرنا چاہیے. جو SOPs یہاں پہ گورنمنٹ نے صادر کی ہے ان پہ کتنا عمل پیرا ہونا ضروری. ہمارا اسٹینڈرڈ جتنا ہوتا ہے سیم اتنا ہی گیا، کوئی کمی نہیں ہوئی. اب اس میں یہ ہے کہ ہم کو مین پاور بڑھانا پڑا، کام دیر تک کرنا پڑا اور کچھ ایڈمنسٹریشن چینجز کرنی پڑی جس سے ہم نے یہ سکسیسفلی لانچ کیا ہوا ہے. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.